محترم حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بخشی ہے۔ دعا کیجئے کہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم رب العالمین کے حضور پیش کر رہے ہیں، پروردگار اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ ذکر کی فضیلت اور اہمیت یہ سب ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہی ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیطان کے مکر و فریب، اس کی ہتھ کنڈوں اور اس کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو جب غذا ملتی ہے تو وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، قوت پاتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب انسان کی روح کو اللہ کا ذکر ملتا ہے تو پھر وہ روح صحت مند ہوتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، اس میں رونق آتی ہے، تازگی آتی ہے اور اس کو اس کی روحانی غذا ملتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صرف آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمد کی حدیث ہے کہ الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ اس کے بعد کہا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، کہ وہ آپ کے رب کے پاس سب سے پاکیزہ عمل، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے بہترین اور بلند عمل ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہاں تک کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ وہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے اپنے دشمن سے ملو اور وہ تمہاری گردنیں مار دیں، یا تم اپنی جانیں اللہ کے راہ میں اللہ کے حوالے کر دو۔ ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ بہتر عمل کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کہا وہ اللہ کا ذکر ہے جو ان تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک روایت میں کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہیں، بھیگی رہے۔ یعنی اللہ کا ذکر اتنا آسان ہے کہ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے بڑی آسانی سے، کہ سونے سے پہلے ذکر کر لیا اور دعا پڑھ لی، اٹھنے کے بعد ذکر پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، تو اتنا آسان ہونے کے باوجود اس قدر زیادہ فضیلت کا، اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو اللہ کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو، اس کے فوری بعد اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تمام اذکار میں ایک ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص یہاں پر ذکر تذکرہ فرما رہا ہے۔ کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تقدیس بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اذکار بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، کلمات بہت ہیں، صیغے بہت ہیں، لیکن تسبیح کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یہ اللہ کی ذات کو ہر قسم کی عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی کمزوری سے اللہ کی ذات کو پاک کرنے کا اور پاک قرار دینے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے میرے رب کی ذات۔ سبحان ربی العظیم، جو بڑی عظیم ہے، عظمتوں والی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب کی ذات جو بڑی ہی بلند ہے، اعلیٰ ہے، عالی ہے۔ تو یہ جو سبحان اللہ ہے، یہ جو تسبیح ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جتنی بھی دعائیں یا اذکار پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں تسبیح کا ذکر ان اذکار میں، ان دعاؤں میں آ جاتا ہے۔ تسبیح کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی سب سے پہلے تسبیح فرمائی، یعنی جہاں کہیں بھی مشرکین نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ نے کہا سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ پھر اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں الذین یحملون العرش
ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور جا بجا آپ کو اللہ کے نبیوں سے یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر اللہ کے مومن بندے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا دنیا زمین و آسمان میں ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز کوئی شے ایسی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی غلطی سے اور کمزوری سے اللہ کی ذات کو پاک کرنے کا، پاک قرار دینے کا نام تسبیح ہے. یعنی یہ موحدین کی شان ہے، یہ توحید والوں کی شان ہے، اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ وہ اپنے رب کی ذات کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں اور ہر قسم کی کمزوری سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ مشرکین نے تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام یا شرک کی تاریخ سے لے کر جب تک بھی لوگوں نے اللہ کی ذات میں جو بھی کمی کی، اللہ کی ذات پر جو بھی الزام لگایا، اللہ کی ذات میں جو بھی بے ادبی، گستاخی اور اس کی شان میں جو بھی کمزوری بیان کی، ان تمام کمزوریوں سے ایک بندہ مومن اللہ کی ذات کو پاک قرار دیتا ہے. لوگوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. پھر اللہ کے بارے میں کیا کیا نہ کہا گیا. لیکن ان ساری چیزوں سے کون ہے وہ لوگ یا وہ جماعت، وہ طبقہ، وہ مومن بندہ ہے، وہ مومن طبقہ ہے جو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کو پاک قرار دیتا ہے. اور یہ کیسی چیزیں ہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کر کے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں یا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ سمجھیے کہ مشرکین کا شرک کتنا بڑا ہے. جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. کہا ہے ان کی یہ بات ایسی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے، اور یہ جو عظیم الشان پہاڑ دکھائی دیتے ہیں یہ سارے کے سارے پہاڑ چور چور ہو کر گر جائیں، کیونکہ اللہ کی ذات میں ان لوگوں نے ایسی بے ادبی کی ہے. اور ان تمام بے ادبیوں کی، ان تمام گستاخیوں اور ان تمام بے احترامیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو کی جاتی ہے، ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام بے ادبیوں کو بالکل بری قرار دیتا ہے، پاک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم. وہ کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ مومن کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے پاک ہے اللہ کی ذات، میں قصوروار ہوں، میں گنہگار ہوں، کمی میرے اندر ہے. اسی لیے جب غلطی ہوئی ذنون مچھلی والے یونس علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے تیری ذات پروردگار، قصوروار میں ہوں، انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والا اپنے آپ پر میں تھا، گناہ کرنے والا میں تھا، غلطی سرزد ہونے والی مجھ سے تھی. تو جب آپ ہماری یہ جو بیٹھک ہے، ہماری یہ جو نشست ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ عام سی باتیں، وہ عام سے اوراد و اذکار جو ہمارے اپنے درمیان مشہور ہونے کے باوجود اس کے مقاصد سے، اس کے مطالب اور مفاہیم سے اور اس کی روح سے ہم بے خبر ہیں، اس کی روح کو ہمیں سمجھنا ہے. اور جب کبھی ہم نماز میں کھڑے ہوں یا نماز کے بعد رب کی تسبیح بیان کریں تو میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے کہ میں اور آپ اللہ کی کتنی بڑی عبادت اور کتنا بڑا ذکر انجام دے رہے ہیں. سبحان ربی العظیم کا معنی یہ ہوا کہ جب کبھی میں اور آپ رکوع میں جائیں اور کہیں سبحان ربی العظیم تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان تمام بے ادبیوں اور ان تمام کمیوں، کوتاہیوں، کجیوں اور عیوب و نقائص کو آپ دور کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کی، میرے رب کی ذات سب سے پاک اور پاکیزہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والی اور سب سے بلند ہے. لہٰذا آج کا ہمارا یہی درس ہے کہ ہم اور آپ جب کبھی تسبیح بیان کریں تو کہیں سبحان
سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب کی ذات جو بڑی عظمتوں والی ہے، اور سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرے رب کی ذات جو بڑی ہی بلند و بالا، بڑی ہی برتر ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ جو کچھ بھی دعائیں، جو کچھ بھی اذکار و اوراد ہم ان دنوں میں پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ ہم اس کا مطلب سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، اس کا مقصد سمجھیں، اور اس کے پیچھے کی جو روح ہے، جو اصل چیز ہے، اس کا مغز ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب کبھی اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کریں تو ایسا نہ ہو کہ خالی الفاظ ادا ہوں، بلکہ اس کے اندر کی جو روح ہے، جو اس کا معنی و مطلب ہے، ہم اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے رب العالمین کا ذکر کر سکیں، رب العالمین کو یاد کر سکیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی پھر اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب بندہ ایک مجمع میں، ایک جماعت میں، ایک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب سے بہترین جماعت اللہ کے پاس فرشتوں کی ہے، وہاں پر میرا اور آپ کا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وہ بندیاں جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ذکر کے ساتھ فکر، اور ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی مرتبت کا استحضار اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔